بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ یہاں سے تلخیص المفتاح کا متن شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے تلخیص المفتاح کا متن شروع ہو رہا ہے۔ اب تک جو خطبہ تھا یہ تفتازانی کا خطبہ تھا، یعنی شرح کا خطبہ تھا جو سعد الدین تفتازانی کی شرح ہے۔ مختصر المعانی کا خطبہ تھا اور متن کا نام ہے تلخیص المفتاح۔ اس متن کا خطبہ یہاں سے شروع ہو رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم، للہ بیچو بیچ آیا صفحے کے الحمد للہ علی ما انعم، یہ متن کی عبارت ہے، اس کے بیچ بیچ میں شرح ہے۔ پھر جیسا میں نے پہلے بتایا کہ تفتازانی ایک ایک لفظ پر خطبے میں تو بال کی کھال نکالیں گے۔ تو پہلا لفظ الحمد آیا ہے، اس پہ ایک تقریر کی ہے سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ نے۔ الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالنعمة أو بغيرها، والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان، فمورد الحمد لا يكون إلا اللسان ومتعلقه يكون النعمة وغيرها، ومتعلق الشكر لا يكون إلا النعمة ومورده يكون اللسان وغيره، فالحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق وأخص باعتبار المورد والشكر بالعكس۔ یہ جہاں ہم لغت کے مسائل، نحو کے مسائل اور منطق کے مسائل سبھی کچھ چھیڑتے رہیں گے اس کتاب میں۔ حمد کی تعریف کی، حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد زبان کے ذریعے تعریف کرنا ہے تعظیم کے ارادے سے، چاہے وہ نعمت سے یعنی احسان سے متعلق ہو یا بغیر احسان کے ہو۔ حمد کس کو کہیں گے؟ زبان کے ذریعے سے تعریف کرنا اور تعظیم کے قصد سے تعریف کرنا، پھر چاہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس نے کوئی احسان کیا ہو یا احسان نہ کیا ہو۔ اگر احسان کے بدلے میں تعریف کی جائے تو اس کو شکر کہتے ہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ اور زبان کے ذریعے سے تعظیم کے ارادے سے جو تعریف کی جاتی ہے وہ تعریف حمد کہلاتی ہے۔ اگر تعظیم نہ ہو تب پھر حمد نہیں۔ بسا اوقات تعریف کر دیتے ہیں، الفاظ تعریف کے ہوتے ہیں مگر مقصود تنقیص کے ہوتی ہے، مقصود تنقیص ہوتا ہے نا۔ مثال کے طور پر ایک شخص خوبصورت ہے نہیں، یعنی بدصورت ہے، سب جانتے ہیں کہ بدصورت ہے، مگر پھر اس کو کہنا کہ بڑا خوبصورت انسان ہے۔ ایک شخص ذہین ہے نہیں اور اس کو کہنا کہ بڑا ذہین انسان ہے، تو یہ تعظیم کے ارادے سے نہیں ہوئی، تنقیص کے ارادے سے ہوگی، تو یہ تعریف چاہے زبان سے ہے مگر تعریف الفاظ بھی تعریف کے ہیں مگر یہ حمد نہیں ہوگی۔ تو حمد زبان کے ذریعے سے تعظیم کے ارادے سے تعریف کرنا ہے، خواہ احسان کے بدلے میں ہو یا احسان کے بدلے میں نہ ہو۔ والشکر فعل، اور شکر ایک ایسا فعل ہے، یعنی شکر میں زبان کی شرط نہیں، فعل کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے منعم کی تعظیم ظاہر ہو، انعام کرنے والے کی، احسان کرنے والے کی تعظیم ظاہر ہو، ایسا کوئی بھی فعل کرنا، کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے منعم یعنی احسان کرنے والے، انعام کرنے والے شخص کی تعظیم ظاہر ہو، یہ شکر کہلاتا ہے۔ والشکر فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لكونه منعما، اس کے منعم ہونے کی وجہ سے، ایسا فعل ہے جو منعم کی تعظیم کو ظاہر کرے اس کے منعم ہونے کی وجہ سے، چاہے پھر زبان سے ہو یا دل سے ہو، او بالارکان یا دیگر جوارح سے، ہاتھ سے ہو، آنکھ سے ہو، گردن کا اشارہ کر کے ہو، دونوں ہاتھوں کا اشارہ کر کے ہو، کسی طرح سے بھی جس نے آپ کو کچھ دیا ہے، یعنی آپ پر کوئی احسان کیا ہے اور اب آپ
اس احسان کے بدلے میں اس کی تعظیم کسی طرح سے بھی ظاہر کرتے ہیں تو وہ تعظیم شکر کہلائے گی، وہ شکر کہلائے گی۔ تو اب حمد اور شکر کا فرق واضح ہو گیا۔ حمد تو زبان ہی سے تعریف ہوتی ہے اور تعظیم تو دونوں میں ہوتی ہے، تعظیم دونوں میں۔ حمد زبان ہی سے ہوتی ہے اور اس میں انعام شرط نہیں ہے، احسان شرط نہیں ہے، اور شکر میں احسان شرط ہے اور زبان کی شرط نہیں، قید نہیں، چاہے زبان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے گردن ہلانے سے ہو، چاہے آنکھوں کے اشارے سے ہو، چاہے دل سے ہو، یہ شکر کہلاتا ہے۔ فمورد الحمد، خلاصہ یہ کہہ رہے کہ حمد کا مورد صرف زبان ہے، مورد یعنی وارد ہونے کی جگہ، حمد کا مورد خاص ہے یعنی صرف زبان، اور اس کا متعلق عام ہے، یعنی خواہ نعمت ہو خواہ نعمت نہ ہو، خواہ احسان ہو خواہ احسان کے بغیر ہو، تو متعلق اس کا عام اور مورد اس کا خاص، اور شکر اس کے برعکس ہے۔ شکر کا متعلق خاص ہے، یعنی صرف احسان کے بدلے میں جو تعریف کی جاتی ہے وہی شکر کہلاتی ہے، اور اس کا مورد عام، شکر کا مورد عام یعنی وہ زبان سے بھی، دل سے بھی، آنکھ کے اشارے سے بھی، جوارح سے بھی، ہاتھوں کے اشاروں سے، ان سب سے ہو سکتا ہے۔ تو مورد کے اعتبار سے ایک عام ہے دوسرا اخص ہے، متعلق کے اعتبار سے بھی ایک عام ہے اور دوسرا اخص ہے۔ مورد کے اعتبار سے زبان اخص ہے اور شکر اعم ہے۔ اعم اور اخص سمجھتے نا، اعم مطلق، اخص مطلق، دونوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت، یعنی ایک دوسرے کے تمام افراد پر صادق آئے تو وہ اعم مطلق کہلاتا ہے، اور دوسرا پہلے کے تمام افراد پر صادق نہ آئے، بعض افراد پر صادق آئے تو یہ اخص مطلق کہلاتا ہے۔ تو مورد کے اعتبار سے حمد ہے اخص اور شکر ہے اعم، اور متعلق کے اعتبار سے حمد ہے اعم اور شکر ہے اخص۔ فمورد الحمد لا يكون الا اللسان، حمد کا مورد صرف زبان ہوتی ہے، ومتعلقہ یکون النعمت وغیرہا، اور اس کا متعلق نعمت اور غیر نعمت دونوں ہیں، ومتعلق الشکر لا یکون الا النعمت، اور شکر کا متعلق صرف نعمت ہوتا ہے، وموردہ یکون اللسان وغیرہ، اور اس کا مورد لسان اور غیر لسان دونوں ہوتے ہیں۔ غیر لسان یعنی ہاتھ بھی، گردن بھی، آنکھیں بھی، چہرہ بھی۔ فالحمد اعم من الشکر، تو حمد شکر سے اعم ہے متعلق کے اعتبار سے، حمد اعم ہے شکر سے متعلق کے اعتبار سے۔ کیسے اعم؟ کہ حمد میں نعمت اور بغیر نعمت، احسان اور بغیر احسان دونوں طرح سے حمد ہوا کرتی ہے۔ وَأَخَصُّ بِاعْتِبَارِ الْمَوْرِد، اور مورد کے اعتبار سے اخص ہے، یعنی اس کا مورد صرف زبان ہی ہوتی، جو زبان ہی سے ہوگا تو وہ حمد کہلائے گا، گردن سے یا سر کے ہلانے سے ہو تو وہ حمد نہیں ہوگا۔ وَالشُّكْرُ بِالْعَكْسِ، اور شکر اس کے برعکس ہے، شکر اس کے برعکس ہے۔ شکر برعکس ہونے کا کیا مطلب؟ کہ شکر اعم ہے مورد کے اعتبار سے اور اخص ہے متعلق کے اعتبار سے۔ للہ، الحمد للہ، دوسرا لفظ آ گیا ہے للہ، یعنی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اسم هو اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد، وہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے اللہ، یعنی جو حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کلی ہے ان کا اس میں رد ہے۔ کچھ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کلی ہے اور ایک ہی فرد پر صادق آتی ہے، اور دیگر افراد کا پایا جانا ممتنع ہے۔ ایک کلی ایسی بھی ہوتی ہے کہ ایک ہی فرد پر صادق آتی ہے اور اس کی دیگر افراد کا پایا جانا ممتنع ہوتا ہے۔ تو کچھ حضرات نے لفظ اللہ کو کلی مانا ہے، ان کا رد ہے، تفتازانی ان کا رد کر رہے ہیں کہ ذات واجب الوجود کا نام ہے جو کہ مستحق ہے جمیع محامد کی، یعنی تمام تعریفوں کے مستحق ہے۔ والعدول الى الجملۃ الاسمیہ سے ایک سوال کا جواب دیا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کا جواب دیا۔ سوال یہ ہے کہ الحمدللہ یہ جملہ اسمیہ کیوں لائے؟ ایسے کہہ سکتے ہیں احمد اللہ،
ایسے بھی کہہ سکتے تھے نحمد اللہ، یوں بھی کہہ سکتے تھے حمید اللہ، میں نے اللہ کی تعریف کی، احمد اللہ۔ یہ جملہ فعلیہ کو چھوڑ کر کے جملہ اسمیہ کو کیوں لائے؟ بلاغت میں یہ ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے فرق سے معنی میں کیا فرق پیدا ہوتا ہے؟ آپ جملہ اسمیہ استعمال کرتے ایک جگہ جملہ فعلیہ استعمال کرتے ہیں۔ زین العابدین جالسن اور زین العابدین یجلسو، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اسی پر فن بلاغت میں بحث ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ماتن جو محمد بن عبد الرحمن القزوینی جو تلخیص المفتاح کے مصنف ہیں، انہوں نے جملہ اسمیہ کی جانب کیوں عدول کیا، فعلیہ کو چھوڑ کر اسمیہ کی جانب کیوں عدول کیا؟ للدلالة على الدوام والثبات، کیوں کیا ہے؟ ثبات اور دوام پر دلالت کرنے کے لیے۔ فعلیہ حدوث پر دلالت کرتا ہے، جملہ فعلیہ حدوث پر دلالت کرتا ہے۔ حدوث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فعل ابھی ہو رہا ہے یا ہوا تھا یا ہوگا، یعنی اس میں استمرار نہیں ہے۔ مسند الیہ کے لیے ایک لمبے زمانے کے لیے یا تسلسل کے ساتھ ثابت نہیں ہے، یا تو ثابت ہوا تھا یا ثابت ہو رہا ہے یا یہ کہ ثابت ہوگا۔ ثابت ہے تسلسل کے ساتھ، یہ چیز نہیں ہوتی جملہ فعلیہ میں، اور اسمیہ میں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو احمد اللہ کا مطلب تو میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اب کرتا ہوں یا آئندہ کروں گا۔ حمید اللہ کا مطلب میں نے اللہ کی تعریف کی، کر لی، چل چھٹی۔ الحمدللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، مسلسل تھی بھی، ہیں بھی، رہیں گی بھی، یہ سب۔ تو دوام اور ثبات پر دلالت کرنے کے لیے عدول کیا، جملہ اسمیہ کی جانب عدول کیا ہے دوام اور ثبات پر دلالت کرنے کے لیے۔ وتقدیم الحمد، یہاں سے ایک دوسرے سوال کا جواب، وتقدیم الحمد سے ایک دوسرے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ دوسرا سوال یوں پیدا ہوتا ہے کہ نام تو اللہ کا پہلے لانا چاہیے نا، اللہ کے نام اوپر بسم اللہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو شروع بھی پھر اس طرح کرنا چاہیے تھا، للہ الحمد۔ کیسے؟ للہ الحمد، یا اللہ لہ الحمد، الحمدللہ۔ لفظ الحمد کو کیوں مقدم کیا؟ کیوں؟ اس قسم کی چیزیں، ایسی باتیں بہت بنائیں گے یہ۔ وتقدیم الحمد، اور حمد کو مقدم، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے بھی کہا ہے وہاں پہلی ہی آیت میں اقرأ بسم ربک، تو یہ نہیں کہا بسم ربک اقرأ، یوں نہیں کہا بسم ربک اقرأ، نہیں کہا، بلکہ کہا اقرأ بسم ربک، اقرأ بسم ربک، اقرأ کو مقدم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقام قراءت ہے، تو اس لیے قراءت اہم ہو گئی۔ مقام کے لحاظ سے کوئی بھی اہم ہوتا ہے، تقدیم ہمیشہ اس کی جاتی ہے جو اہم ہوتا ہے، الاہم فالاہم۔ یہ بلاغت کا مشہور قاعدہ ہے کہ جو اہم ہوگا وہ ہمیشہ مقدم کیا جائے گا۔ تو مقام کے لحاظ سے کبھی کوئی مقدم ہو جاتا، کبھی کوئی فی نفسی ہی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ مقدم ہے ضرور، مگر یہاں مقام حمد ہے، اس لیے الحمد کو مقدم کیا۔ جیسا کہ اقرأ بسم ربک کے سلسلے میں صاحب کشاف نے، علامہ جار اللہ زمخشری، کشاف ایک تفسیر ہے جس میں قرآن کریم کی بلاغت پر سب سے زیادہ بحث کی گئی ہے، تفسیر کشاف میں، اس میں انہوں نے اس سوال کو اٹھایا ہے اور اس کا جواب یہی دیا ہے کہ یہاں پر مقام قرات ہے، اس لیے اقرأ زیادہ اہم ہو گیا، اسی لیے اقرأ بسم ربک لفظ اقرأ کو مقدم کیا گیا۔ تو حمد کو مقدم کرنا اس اعتبار سے ہے کہ وہ اہم ہے مقام حمد ہونے کو دیکھتے ہوئے، نظراً الی کون المقام مقام الحمد، مقام حمد ہونے کو دیکھتے ہوئے یہی زیادہ اہم ہے۔ کما ذهب الیہ صاحب الکشاف، جیسا کہ صاحب کشاف نے اللہ تعالیٰ کے قول اقرأ بسم ربک میں فعل کی تقدیم کے سلسلے میں مذہب اختیار کیا ہے، جیسا کہ صاحب کشاف نے اللہ تعالیٰ کے قول اقرأ بسم ربک میں فعل کے مقدم کرنے کے سلسلے میں مذہب اختیار کیا، علی ما سیجو، جیسا کہ آگے بھی آئے گا، یعنی جہاں تقدیم کی اصل بحث آئے گی وہاں بھی یہ مسئلہ آئے گا، آگے یہ بحث آئے گی کہ کس لفظ کو کن مقاصد کے لیے مقدم کیا جاتا ہے۔ تو وہاں وَإِن كَانَ ذِكْرُ اللَّهِ أَهَمَّ نظراً الی ذاتہ، اگرچہ
اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی ذات کو دیکھتے ہوئے اہم ہے. ذات کو دیکھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی سب سے اہم ہے، مگر یہاں مقام حمد کو دیکھتے ہوئے حمد اہم ہو گیا، اس لیے اس کو مقدم کر دیا. علی ما انعم، تیسرا لفظ ہے ماتن کا علی ما انعم. آگے شارح یعنی سب تفتازانی ای علی انعامہ کا لفظ لا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ما انعم کا مائے مصدریہ ہے. آگے جو لفظ لائے ہیں ای علی انعامہ، یہ لفظ لا کر کے کیا بتایا ہے کہ علی ما انعم میں جو ما آیا ہے یہ ما مصدریہ ہے، جو فعل ماضی کو یا مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیا کرتا ہے. یہ تو بات ہو گئی یہاں پر. ولم یتعرض سے ایک سوال بیان، پھر ایک سوال کا جواب ہے. سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی ما انعم میں ابہام کیوں رکھا؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے انعام کرنے پر. کیا انعام کیا وہ تو بتایا نہیں. انعام کیا کیا وہ تو بتایا نہیں. کس انعام کرنے، کس احسان کرنے پر اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں وہ تو بتایا نہیں. منعم بھی کو ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس کی دو وجہ بیان کیے. کیا؟ یا تو یہ کہ منعم بھی کا احاطہ کرنے سے عبارت قاصر اور عاجز ہے. اللہ تعالیٰ کے انعامات اتنے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کی اگر نعمتیں آپ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے. یا تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے نہیں بیان کیا، منعم بھی کا احاطہ نہیں کر سکتے. جو اللہ تعالیٰ نے انعام اور احسان کیے ان سب کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے اس کو نہیں بیان کیا. وَلِأَلَّا يُتَوَهَّمَ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک شے کو چھوڑ کر دوسری شے کے ساتھ اختصاص کا وہم نہ ہو. اگر گناتے، ذکر کر دیتے تو 2 ذکر کرتے، 3 ذکر کرتے، 4 ذکر کرتے، 5 ذکر کرتے، تب کیا مطلب ہوتا کہ انہی انعامات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، بقیہ انعامات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفیں نہیں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. ایہاما لقصور العبارت عن الاحاطة به ولم يتعرض للمنعم به. منعم به کو نہیں بیان کیا. لم يتعرض کا ترجمہ شارحین حضرات یوں فرمایا کرتے ہیں منعم به کو نہیں چھیڑا. منعم به کو نہیں چھیڑا. ویسے چھیڑ کر کے ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے. جو منعم به ہیں یعنی جو انعامات ہیں انہیں چھیڑنا بھی نہیں چاہیے. منعم به کو نہیں بیان کیا، منعم بھی کو نہیں ذکر کیا ہے، منعم بھی کو نہیں بیان کیا. عبارت کے اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہونے کے وہم کی وجہ سے، عبارت کے اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہونے کے وہم کی وجہ سے، اور تاکہ ایک شے کو چھوڑ کر دوسری شے کے ساتھ اس کے مختص ہونے کا وہم نہ ہو، اور اس لیے تاکہ ایک شے کو چھوڑ کر دوسری شے کے ساتھ اس کے مختص ہونے کا وہم نہ ہو. وعلم من البیان ما لم نعلم. آگے متن ہے وعلم من البیان ما لم نعلم. وعلم تمام تعریف ہے اس اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے انعام کرنے پر. وعلم من البیان ما لم نعلم، اور وہ بیان سکھانے پر جو ہم نہیں جانتے تھے. یعنی اس پر عطف ہے تو یہاں پہ ما مان کر کے ہم مصدریہ کا ترجمہ یہاں بھی کریں گے. اور اس کے وہ بیان سکھانے پر جسے ہم نہیں جانتے تھے، وہ بیان سکھانے پر جس کو ہم نہیں جانتے تھے. من عطف الخاص علی العام، یہ عام پر خاص کے عطف کے قبیل سے. عام پر کیسے؟ علی ما انعم، ما انعم میں تمام نعمتوں کا ذکر ہو گیا تو وہ عام ہو گیا. اور تعلیم البیان یہ ایک خاص نعمت ہے تو خاص نعمت کا عام نعمت پر عطف کر دیا، یہ کہلاتا من عطف الخاص علی العام. بھی خاص کے عام پر عطف کرنے کے قبیل سے ہے. کیوں ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ یعنی اس ایک خاص کو، ایک خاص جزئی کو کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کی 2 وجہیں بیان کی ہے یہاں پر. رعایتاً لبراعت الاستحلال، براعت استحلال کی رعایت کرتے ہیں. براعت استحلال وہی جو میں نے بتایا خطبے میں اس قسم. ابھی چونکہ یہ متن کا خطبہ اب چل رہا ہے تو یہ کتاب براعت استحلال کا مطلب ہوا خطبے میں کوئی ایسا لفظ استعمال کر لینا
جس سے اصل مضمون کتاب کے اصل مضامین کی جانب اس لفظ سے اشارہ ہوتا ہو، یہ براعت الاستحلال کہلاتا ہے۔ تو کتاب چونکہ معانی اور بیان وغیرہ ان فنون میں ہے، اس لیے تعلیم البیان کو خاص طور سے ذکر کر دیا۔ تو ایک تو براعت استحلال کی رعایت کرتے ہوئے وتنبیہا علی فضیلۃ نعمت البیان، اور بیان کی نعمت کی فضیلت پر تنبیہ کرنے کے لیے، بیان کی نعمت کی فضیلت پر یعنی اس کی برتری پر، اس کی فوقیت پر تنبیہ کرتے ہوئے کہ یہ بڑی ہے۔ اسی کے ذریعے سے افادہ اور استفادہ ہوتا ہے، انسان ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خیالات کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے علوم سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ سب بیان، ان تمام چیزوں کا بیان پر دار و مدار ہے۔ تو یہ رعایتاً اور تنبیہاً یہ مفعول لہو ہیں، کس کے؟ اگر مفعول لہو مانتے ہیں ہم اس کو، تو پھر یہ آگے پیچھے جو عبارت آئی ہے پچھلے صفحے پر، یہ وعلم من عطف الخاصی، اس کو یوں پڑھنا چاہیے من یہ میرے خیال میں غلطی ہو گئی ہے، من البیان کا من ادھر لکھ دیا، من البیان میں بھی لکھ دیا اور ادھر بھی لکھ دیا، ایسا ہوگا۔ اور یوں ہوگا عطف الخاص علی العام رعایۃ لبراءۃ الاستحلال وتنبیہا، یا پھر عطفہ ہوگا، اس صورت میں مصنف کتاب کی جانب عطف الخاص علی العام یا عطف الخاص علی العام، تو رعایۃ اور تنبیہا اسی فعل کے مفعول لہو بن جائیں گے، اور من عطف الخاص علی العام یوں پڑھتے ہیں تو پھر تھوڑی کوئی تعویل کرنی پڑے گی جو عام طور سے لوگ کرتے رہتے، وہ ہم یہاں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ من البیان بیان لقونہ ما لم نعلم، من البیان یہ بیان ہے، ما لم نعلم کا ماں کا بیان ہے، یہ ماں کا بیان ہے۔ بیان عموماً بعد میں آیا کرتا ہے، مگر کبھی کبھی پہلے لے آتے ہیں۔ پہلے جب لاتے ہیں تو سجا مراد ہوتی ہے، کئی مرتبہ سجا مراد ہوتی ہے، اور یہاں بھی سجا کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ پچھلا جملہ یوں تھا، سجا اس کو کہتے ہیں 2 3 جملے 4 جملے ایک ہی انداز پر، ایک ہی لہجے پر، ایک ہی طریقے پر یا ایک ہی حرف پر ختم ہو تو یہ سجا کہلاتا ہے۔ مثلا الحمدللہ علی ما انعم، یہ پہلا جملہ اس پر انعم اس پر ختم ہوا۔ وعلم من البیان ما لم نعلم، اب اگر اس جملے کو یوں بناتے وعلم ما لم نعلم من البیان تو یہ سجا نہ رہتی۔ اگر بیان کو بعد میں لاتے اور مبین کو پہلے لاتے تو جملہ یوں ہوتا وعلم من البیان ما لم نعلم، وعلم من البیان وعلم ما لم نعلم من البیان، وعلم ما لم نعلم من البیان، تو وہ سجا نہ رہتی، تو اس سجا کی وجہ سے۔ من البیان یہ بیان ہے ماتین کے قول ما لم نعلم کا، قدم رعایۃ للسجع، قدم اس یہاں جس طرح قدم آیا ہے اسی طریقے سے وہاں پر عطف ہونا چاہیے، عطف الخاص علی العام، قدم رعایۃ للسجع، مقدم کیا گیا ہے کس کو؟ بیان کو مبین پر، سجع کی رعایت کرتے ہوئے، سجع کی رعایت کرتے ہوئے، سجع سمجھے نا۔ الحمدللہ علی ما انعم وعلم من البیان ما لم نعلم، یہ سجا کہلاتا ہے۔ یہی چیز اگر قرآن کریم میں ہوتا فاصلہ کہلاتی ہے، فاصلہ۔ واللیل الرحمن علم القرآن، ہاں اس طرح سے بہت ساری قرآن کریم میں فواصل بہت پائے جاتے ہیں۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ وغیرہ وغیرہ، تمام آیات کا ایک ہی لہجے پر ختم ہونا۔ یہ البیان، بیان کہتے کس کو ہیں؟ لغوی اعتبار سے بیان کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف کر دی، والبیان هو المنطق الفصیح المعرب عما فی الضمیر، اور بیان وہ فصیح گفتگو ہے جو ما فی الضمیر کو واضح کرنے والی ہو۔ بیان وہ فصیح گفتگو ہے، فصیح گفتگو۔ فصیح کس کو کہتے ہیں؟ آگے تعریف آئے گی، فصاحت کی آگے تعریف آئے گی کہ فصاحت کس کو کہتے ہیں اور بلاغت کس کو کہتے ہیں۔ تو وہ فصیح گفتگو جو ما فی الضمیر کو ظاہر کرنے والی ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ بیان۔ والصلاة على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وافضل من اوتي الحکمت وفصل الخطاب، یہ بھی سجا ہے، دیکھیے ان دونوں جملوں میں بھی سجا پائی جاتی ہے۔ والصلاة على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وافضل من اوتي الحکمت وفصل الخطاب، اور صلاۃ و سلام ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درست بات کہنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ خیر من نطق بالصواب، درست بات، صواب گفتگو، صواب بات کرنے والوں میں سب سے بہترین ہیں، اور حکمت
اور فیصلہ کن خطاب دیے جانے والے لوگوں میں سب سے افضل ہے. حکمت اور فیصلہ کن خطاب دیے جانے والے لوگوں میں سب سے افضل ہیں. آگے چونکہ لفظ حکمت آ گیا تو تفتازانی اسی حکمت کی تعریف کرنے میں لگ گئی. الحکمت ہی علم الشرائع. حکمت سے مراد کیا ہے؟ شرائع کا علم، شریعت کا علم، یعنی شرعی قوانین کا علم. ایک تو یہ احتمال. دوسرا احتمال ہے کل کلام وافق الحق. ہر وہ کلام جو حق کے مطابق ہو. ہر وہ کلام جو، حکمت کا مطلب ہر وہ کلام جو حق کے مطابق ہو. ہر میدان میں، ہر جگہ پہ ایک غلط ہوتا ہے اور ایک درست ہوتا ہے، ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل ہوتا ہے. تو ہر وہ گفتگو جو حق کے مطابق ہو، ہر وہ کلام جو حق کے موافق ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ حکمت کہلاتا ہے. دو ایک احتمال ہو گئی. وَتُّرِكَ کا فاعل الْإِعْطَاءِ کہہ رہے ہیں اوتی الحکمت. یہاں فاعل ایتا، فعل ایتا کا فاعل چھوڑا کیوں گیا ہے؟ فعل ایتا مجہول لایا گیا، اوتیا مجہول لایا گیا، علی من آتا کیوں نہیں لائے ہے نا؟ آتا فعل معروف نہ لا کر کے فعل مجہول کیوں لایا گیا؟ تُرِكَ فاعل الْإِيتَاءِ لِأَنَّ هذا الفعل لا يصلح إلا لله. ایتا کا فاعل چھوڑ دیا گیا اس لیے کہ یہ فعل اللہ ہی کا ہو سکتا ہے. فعل اللہ ہی کا ہو سکتا ہے. جہاں ایسا ہو وہاں فاعل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. جب اللہ ہی کا فاعل، اللہ ہی کا فعل ہو سکتا ہے تو پھر وہاں پر فاعل کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے نہیں، مجہول ہوتا ہے. ایسا عربی زبان میں بہت ہوا کرتا ہے یہ چیز. صرف فاعل ہی کو چھوڑنے میں نہیں ہوا کرتا، اور بھی چیزیں ہیں ایسی جہاں ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پر عورت کے لیے لفظ حائض بغیر تا لگا کر کے استعمال کرنا یہ زیادہ بلیغ ہے. کیوں؟ حائضۃن سے زیادہ فصیح ہے حائضن استعمال کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تا کی ضرورت نہیں رہی. تا کی ضرورت کیوں نہیں رہی؟ اس لیے کہ یہ چیز مردوں میں ہوتی ہی نہیں، صرف عورتوں ہی میں ہوتی ہے. تو وہاں یہ مؤنث ہی ہے، اس کو مؤنث بنانے کی ضرورت نہیں رہتی. تو جس چیز کی ضرورت نہ ہو اس چیز کو لانے سے، کلام میں لانے سے کلام کا مقام گھٹتا ہے نا. آج کل لوگ یہ کرتے ہیں کہ الفاظ زیادہ استعمال کیے جائیں، خوبصورت زیادہ الفاظ استعمال کیا جائیں، یا بھاری بھاری الفاظ زیادہ استعمال کیے جائیں. اس سے واہ واہ ہوگی. اس سے واہ واہ ہوتی نہیں ہے. یعنی جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک اس سے واہ واہ نہیں ہوتی ہے نا. مگر آج کل جو کہ سمجھداروں کی تعداد بہت گھٹ گئی ہے، کم ہو گئے ہیں لوگ سمجھدار لوگ. ایسے ہی واہ واہ ہو کرنے والے ہی زیادہ ہیں. اس لیے دو تین ذرا لفظ بنا کر کے بول دو تو کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے، کیا. جبکہ یہ چیز فصاحت و بلاغت کے منافی ہے. مختصر ہو، جامع ہو، لفظ کوئی بھی زائد نہ ہو. یہ سب سے اہم ہے کہ کوئی لفظ زائد نہ ہو، کوئی جملہ زائد نہ ہو. خواہ مخواہ آپ بولے جا رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے مگر بول رہے ہیں، ضرورت نہیں مگر لکھ رہے ہیں، تو وہ چیز نہ ہونی چاہیے. تو ایتا کے فاعل کو چھوڑ دیا گیا ہے اس لیے کہ یہ فعل صرف اللہ ہی کا ہو سکتا ہے. لا یصلح، اس فعل میں صلاحیت نہیں ہے مگر صرف اللہ ہی کا ہونے کی. وفصل الخطاب، فیصلہ کن خطاب دیا گیا. یہ فصل الخطاب سے مراد کیا ہے؟ آگے اس کی بھی تشریح کر دی ہے. ای الخطاب المفصول البین الذی یتبینہ من یخاطب به، یعنی وہ واضح اور صاف گفتگو جس کو اس کا مخاطب واضح طور سے سمجھ جائے. وہ واضح اور صاف گفتگو جس کو اس کا مخاطب، من یخاطب به، جس کو اس کا مخاطب واضح، یتبینہ من یخاطب به، یتبینہ اس کو صاف صاف سمجھ لے، واضح سمجھے. کون؟ اس کا مخاطب واضح سمجھ لے. اب مخاطب تو ہے عوام. اب ہمارے یہاں کوئی کہے کہ شب و روز، تو بھئی دن رات سب سمجھیں گے. 100 کے 100 وہ بھی اردو ہے، اردو ہے. شب و روز فارسی ہے، اگرچہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مگر تھوڑا بھاری لفظ ہے جس کو تمام لوگ نہیں سمجھتے. ہاں سب پڑھا لکھا طبقہ ہے تو پھر تو شب و روز آپ بولیں تو ابھی سمجھ جائیں گے. لیل و نہار کیا ضرورت ہے؟ دن رات کہیے نا. دن رات کہیے. اردو ہے، دن بھی اردو ہے، رات بھی اردو ہے. اور بچہ سمجھ جائے گا. کیسا ہی کم سمجھ والا شخص ہے وہ بھی سمجھ جائے گا اور آپ کی بات فصیح اور بلیغ سمجھ جائے گی. مگر وہ دن رات نہ کہہ کر کے کہ دن رات کہیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ ایسے ہی بول رہا. شب و روز اور لیل و نہار ذرا یوں بھاری بھاری لفظ بولیے تاکہ لوگ کہیں کہ واہ صاحب کیا تقریر کرتے ہیں. ہمیں اور اچھا اس کو کمال سمجھتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے گا ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آئی ہے، ایسے ایسے الفاظ بولے ہمیں تو سمجھ میں ہی
ہی نہیں آئی. لوگ بھی ایسے ہی ہیں, ایسی چیزوں پر تعریف کر بھی دیتے. کر رہا تھا ہاں. تو الخطاب المفصول البین الذی یتبینہ من یخاطب به, وہ صاف واضح فیصلہ کن گفتگو جس کو اس کا مخاطب صاف صاف سمجھ جائے. ولا یلتبس علیہ, اور اس پر التباس نہ ہو. ولا یلتبس علیہ, اور اس پر یعنی مخاطب پر اس کا کوئی التباس نہ ہو. او الخطاب الفاصل بین الحق والباطل, یا فیصلہ کن خطاب سے مراد وہ خطاب جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن ہو, فیصلہ کرنے والا ہو. تو دو چیزیں ہو گئی, دو من. ایک تو صاف گفتگو جس کو اس کا مخاطب صاف صاف سمجھ جائے, کوئی لفظ اس کا یا کوئی جملہ اس کا اس کے لیے بھاری نہ ہو, یا اس پر التباس نہ ہو, یا اس کے وہ دو تین مطلب نہ نکال سکے کہ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے, یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے, جیسا کہ بعض مبہم گفتگوؤں میں ہوا کرتا ہے کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے, یہ بھی مطلب ہو سکتا نہیں. ایسی نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی نہیں ہوتی تھی. سننے والا سنتا تھا اور ایک ہی مطلب جو آپ کی مراد ہوتی تھی وہی مطلب وہی مراد سمجھ جایا کرتا تھا. اور دوسرا یہ کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. وعلی آلہ, اور آپ کی آل پر, اور آپ کی آل پر. اصلہ اہل, اس کی اصل اہل ہے. اصلہ اہل, اس کی اصل اہل ہے. یہ آل پر, یہ آل کی تشریح بہت کی جاتی ہے, تقریباً شرح تہذیب وغیرہ وغیرہ میں سب میں کی گئی ہے. اور آل کی اصل کیا ہے؟ اہل. اہل کیوں اس کی اصل ہے اہل؟ کہہ رہے ہیں عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ جمع تکسیر میں اور تصغیر میں, ان میں حروف اصلی جو بھی ہوتے ہیں وہ لوٹ کر آ جاتے ہیں. یعنی ابھی جو اصل لفظ ہے یعنی مفرد ہے, واحد لفظ ہے, اس میں ایک حرف نہیں ہے, یا مکبر لفظ ہے اس میں ایک لفظ نہیں ہے. مگر جب مکبر کو مصغر بناتے ہیں یا مفرد کی جب جمع تکسیر لاتے ہیں تو ایک اور لفظ ہے جو ان میں آ رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مکسر میں, جمع مکسر میں آ رہا ہے یا مصغر میں جو لفظ آ رہا ہے, یہ لفظ اصل مادے کا لفظ ہے جو مفرد میں کسی وجہ سے غائب ہو گیا تھا, حذف کر دیا گیا تھا, یا اس میں کوئی بھی چیز ہو گئی تھی, کچھ بھی واقع ہونے والا واقع ہو گیا تھا. تو ایسے ہی آل کی اصل اہل ہے, اس کی دلیل ہے اوہیل, بدلیل اوہیل. یعنی آل کی جب تصغیر لائی جاتی ہے تو اوہیل آتی ہے, اس میں ہا آ جاتا ہے. تو یہ ہا دلالت کرتا ہے کہ آل کی اصل بھی اہل تھی, اور پھر حمزہ اور ہا دونوں کا مخرج ایک ہے, دونوں کا مخرج ایک ہے. تو حمزہ ویسے عربوں کے نزدیک ثقیل ہے, اور پھر ہا اس کے بعد اسی کے مخرج والا آئے تو اور زیادہ ثقل پیدا ہو جاتا ہے, اس لیے آل کر دیا, آل. اور اب لفظ آل یہ صرف اشراف کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے؟ اشراف کے لیے. ہمارے یہاں آپ لوگوں کے علاقے میں پتہ نہیں کچھ ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ آل صرف وہ جو زنانہ اولاد ہوتی ہے اس کے لیے آل بولا جاتا ہے, اور مردانہ اولاد ہوتی ہے اس کے لیے اولاد بولا جاتا ہے. ہمارے یہاں مولوی تشریح کرتے, میں جہاں رہتا تھا نا وہاں 15 سال تک یہ سنتا رہا ہوں کہ آل وہ اسی کو کہتے ہیں. اور عام طور سے علاقے میں ایسا پایا جاتا ہے کہ آل جو زنانہ اولاد ہو تو اس کو آل, زنانہ اولاد یعنی لڑکی ہوئی اور پھر لڑکی کے لڑکے لڑکیاں وغیرہ وغیرہ سب وہ سلسلہ جو چل رہا ہے یہ آل کہلاتا ہے. اور جو اولاد کہتے ہیں لڑکے کی نسل جو چلے اس کو اولاد کہتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک جاہلانہ تصور ہے جو جاہلوں میں بھی پایا جاتا ہے ہمارے علاقے میں, اور مولویوں میں بھی پایا جاتا ہے, اور مولوی اس کو تقویت دیتے ہیں جو جاہلوں میں پایا جاتا ہے اس کو. ایسا ہے نہیں, ایسا ہے نہیں. آل کس کو کہتے ہیں؟ اشراف کی اولاد کو آل کہتے ہیں, چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں. اور یہ جو ہمارے یہاں اس قسم کے عوام میں یا اس قسم کے علماء میں جو مغالطہ پایا جاتا ہے, یہ میرے خیال میں اس وجہ سے پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے چونکہ ہمیشہ آل اس لیے بولا جاتا ہے کہ آپ سے زیادہ اشراف کون ہوں گے, آپ سے بڑھ کر اور اشراف میں سے کون ہوگا, تو آل اشراف کی اولاد کے لیے بولا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اشراف کون ہوگا, تو اس لیے آل ہی بولا جانا چاہیے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں چونکہ وہی حضرت فاطمہ الزہرا ہی سے نسب چلا ہے, اور جو آپ کی لڑکیاں تھیں یا جو لڑکے تھے ان میں سے کسی سے سلسلہ نسب آگے بڑھا نہیں, تو اس لیے سوچتے ہیں کہ وہ آل جو ہے نا وہ صرف لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جو بہت پایا جاتا ہے ہمارے یہاں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایسا. اہل
خص استعمالہ فی الاشراف و اولی الخطر، اس کا استعمال اشراف کے لیے اور شان والوں کے لیے مخصوص ہے۔ ہاں البتہ اشراف میں خواہ دین کے اعتبار سے اشراف ہو اور خواہ دنیا کے اعتبار سے اشراف ہو، سب کے لیے دنیا کے اعتبار سے جیسے آل سعود وغیرہ وغیرہ، آل سعود استعمال کیا جاتا ہے، یا آل فرعون بھی قرآن کریم میں آیا، آل فرعون ان کے لیے بھی، چونکہ وہ اشراف تھے دنیا کے اعتبار سے، اور دین کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے جیسے آل رسول اور آل ابراہیم وغیرہ وغیرہ۔ وعلی آلہ الاطہار، اور آپ کی پاکیزہ اولاد پر یہ اطہار جمع ہے طاہر کی، جیسے کہ صاحب اور اصحاب، یعنی اصحاب کی جمع صاحب آیا کرتی ہے۔ وصحابتہ الاخیار، اور آپ کے پسندیدہ بہترین صحابہ پر، یہ جمع خیر، خیر کی جمع ہے تشدید کے ساتھ، خیر تشدید کے ساتھ اس کی جمع ہے۔ آگے اما بعد ہے، لفظ اما بعد ہے، اس پر ایک لمبی چوڑی تقریر تفتازانی فرمائیں گے انشاءاللہ، یہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی کافی وقت میرے خیال میں ہو گیا ہوگا، 35 منٹ ہوئے ہیں، پڑھ لیتے ہیں تھوڑا اور، کیا خیال ہے؟ چلو تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں۔ اما بعد هو من الظروف الزمانیة المبنیة المنقطعة عن الإضافة، یہ بعد، پہلے لفظ بعدو کو لے لیتے ہیں، اس میں تفصیل کم ہے اس لیے پہلے بعدو کو بیان کیا ہے، اس کے بعد اما میں زیادہ تفصیل ہے اس لیے اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ جیسے آپ تفتازانی کرتے ہیں ویسا میں بھی تھوڑا کر دیتا ہوں، ہے نا، کیونکہ اما کو پہلے نہ بیان کر کے پہلے بعدو کو بیان کر رہے ہیں، تو اس کی بھی کوئی ایک وجہ ہونی چاہیے، وہ وجہ میرے خیال میں یہی ہے کہ اس میں تفصیل کم ہے اور اما میں تھوڑی زیادہ تفصیل، اس لیے بعدو یہ ظروف زمانیہ مبنیہ منقطعہ عن الاضافہ میں سے ہے، یعنی یہ تو ترجمہ نہیں ہوا، کیا ہو گیا؟ ان ظروف زمانیہ میں سے ہے جو مبنی ہوتے ہیں اور اضافت سے منقطع ہوتے ہیں، یعنی ان کی 3 حالتیں آپ نے پڑھی ہوں گی، ایک حالت میں مبنی برضم ہوتے ہیں اور 2 حالت میں معرب ہوتے ہیں۔ جب ان کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہوتا ہے، بعدو، قبلو، تحتو وغیرہ کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہوتا ہے، تب یہ معرب ہوتے ہیں، اور جب ان کا مضاف الیہ محذوف نسیہ منسیہ ہو جائے تب بھی یہ معرب ہوا کرتے ہیں، مگر جب ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو، یعنی نیت میں موجود ہو، نیت کی گئی ہو، منوی کا مطلب نیت کی گئی ہو، تب یہ مبنی ہوتے ہیں۔ ہاں ان کا مضاف الیہ ہوتا ضرور ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بغیر مضاف الیہ کے ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ قبل، پہلے، کس سے پہلے؟ کوئی نہ کوئی تو چیز ہوگی جس سے پہلے ہوں گے، بعد میں کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی جس کے بعد میں ہوں گے۔ قبل اور بعد کا بغیر مضاف الیہ کے کوئی وجود ہی نہیں، یعنی سمجھ میں ہی نہیں آتی، اس لیے ان کا مضاف الیہ ہوتا ضرور ہے، کبھی لفظوں میں موجود ہوتا ہے اور کبھی لفظوں میں موجود نہیں ہوا کرتا۔ ای بعد الحمد والصلاۃ، یہاں نیت یوں کی گئی ہے بعد الحمد والصلاۃ، تو بعد الحمد والصلاۃ میں ہم بعد پر زبر پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ مضاف الیہ یہاں پر ذکر ہے، اس لیے اس کو مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب پڑھ لیں گے۔ والعامل فیہا اما، اور عامل اس میں فیہ، اس کا عامل، بعدو کا عامل یہاں کون ہے؟ اما ہے، کون ہے؟ اما عمل تو نہیں کرتا، آپ نے پڑھا ہوگا اما کو غیر عاملہ میں سے، جو حروف غیر عاملہ ہیں ان میں پڑھا ہوگا شاید میرے خیال میں اما کو، مگر یہاں یہ اما کو عامل بنا رہی، کہہ رہے ہیں کیوں نہ عامل ہے؟ اس لیے کہ یہ فعل کا نائب بن گیا ہے۔ کیا کر گیا ہے؟ فعل کا، اما یہاں پر فعل کا نائب بن گیا۔ فعل کیا ہے؟ اصل ہے اس اما کی مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ، مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ، جو کچھ بھی ہو حمد و صلاۃ کے بعد، مہما یکن من شیء کا ترجمہ کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، اسی کا ترجمہ اما کا کیا کرتے ہیں؟ بہرحال، مہما یکن من شیء، جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، بہرحال، مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ، جو کچھ بھی ہو۔ اچھا، اب یہ جو جملہ ہے یعنی اما کے اب اصل کیا ہوئی؟ مہما یکن من شیء، کیا؟ مہما یکن من شیء۔ اب دیکھیے آگے یہ بتا رہے ہیں کہ اما بعد، اما کے بعد فا کیوں آتا ہے؟ کیا؟ فا کیوں آتا ہے؟ ایک چیز تو یہ کہ اما کبھی فعل پر داخل نہیں ہوگا، کیا؟ اما ضرب غلام، اما یضرب زید، یعنی ضرب یا یضرب یا اضرب، فعل پر اما کبھی داخل نہیں ہوگا، ایک بات۔ اور دوسرے یہ کہ اما کے جواب میں ہمیشہ فا آتا ہے، ہاں فا آتا ہے اما کے جواب میں،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بہت ساری کرتے ہیں فنعوذ، فنعوذ کو بہت سارے یوں بھی کر دیتے ہیں فنعوذ، یعنی فعل مضارع کی دونوں علامتیں لے آتے ہیں، نون بھی لے آتے ہیں، حمزہ بھی لے آتے ہیں، فنعوذ، فنعوذ باللہ، یعنی جمع متکلم کی بجائے واحد متکلم تو خیر ہے ہی ہے، قرآن کریم وغیرہ میں جب سب جگہ ہم یہی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کبھی کبھی شوق ہوتا ہے نعوذ باللہ پڑھنے کا، تو بعضوں کو اتنا شوق ہوتا ہے کہ فنعوذ پڑھتے ہیں۔ بہرحال فا آتا ہے کیا، اما بعد جب آپ نے بول دیا تو اب فاعوذ باللہ، فا لا کر کے بولیے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو دو چیزیں ہوئی، دو باتیں ہوئی، کیا؟ ایک تو اما ہمیشہ اسم پر آتا ہے، اسم ہی پر داخل ہوتا ہے، فعل پر نہیں داخل ہوتا، اور دوسرے اما کے جواب میں ہمیشہ فا آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں تفتازانی نے یہ مسئلہ چھیڑا ہے اور اس کو بیان کیا۔ مہما یکم من شیء بعد الحمد والصلاۃ، مہما یہاں مبتدا ہے، والاسمیۃ لازمۃ للمبتدا، اور مبتدا کے لیے اسم ہونا لازم ہے۔ اما کی اصل ہے مہما یکم من شیء، تو مہما کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ مہما جو اسم شرط ہے، مہما کیا ہے؟ اسم ہے، اسم شرط ہے جو مبتدا ہے ترکیب میں، اور اسمیت مبتدا کے لیے لازم ہے۔ وَيَكُنْ شرط، مہما یکن کے بعد یکن کیا ہے؟ یکم من شیء، یہ یکن شرط ہے۔ والفاء لازمۃ لہ غالباً، اور فا جواب شرط کے لیے غالباً لازم ہوتا ہے، فا جواب شرط کے لیے غالباً لازم ہوتا ہے، سمجھ میں آئی نا؟ تو مہما یکم من شیء، مہما مبتدا ہے اور مبتدا کے لیے اسم کا ہونا لازم، اور یکم من شیء شرط ہے اور شرط کے جواب کے لیے فا کا ہونا لازم۔ فحین تضمنت اما، اور اس مہما کو یعنی اس شرط کو اور اس اسمیت کو یا اس مبتدا کو سب کو متضمن کون ہے؟ اما، یعنی اصل تو اما ہی کی، اما ہی کی اصل ہے مہما یکم من شیء فحین تضمنت اما معنی الابتداء والشرط، تو جب اما ابتدا اور شرط دونوں کے معنی کو متضمن ہوا، جب اما ابتدا اور شرط دونوں کی معنی کو متضمن ہوا، لزمتها الفاء ولصوق الاسم، تو اس کو فا اور اسم کا اس کے بعد آنا، اسم کا اس سے چپکا ہوا ہونا لازم ہوگا، اس کے بعد فا کا آنا اور اسم کا اس کے بعد چپکا ہوا ہونا لازم ہو گیا۔ اقامتا لللازم مقام الملزوم و ابقاء لأثره فی الجملۃ، یہاں اقامتا لللازم، اقامتا لازمی ہی لکھا ہے، میں نے اوپر خط کھینچ رکھا ہے اقامتا لللازم، چونکہ اگلا ہے ابقاء لأثره فی الجملۃ، لازم کو ملزوم کا قائم مقام بناتے ہوئے، لازم کو، لازم کون ہے؟ اسم کا ہونا، مبتدا کے لیے لازم ہے اسم کا ہونا اور شرط کے لیے لازم ہے فا کا ہونا، تو اسم اور فا جو لازم ہیں ان دونوں کو تو باقی رکھا اور ملزوم یہاں ہے نہیں، تو لازم کو ملزوم کا قائم مقام بناتے ہوئے اور اس ملزوم کا جملے میں اثر باقی رکھنے کے لیے، وہ ابقاء لأثرہ فی الجملہ، اور جملے میں یا فی الجملہ اس کا اثر باقی رکھنے کے لیے۔ بس اب یہاں تک بس کرتے ہیں، اس کے بعد آگے انشاءاللہ۔